اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ان صورتوں میں پے در پہ تنبیہات نازل ہو رہی تھی تو آپ علیہ السلام کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس فیصلے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ حجم کے اعتبار سے تو چھوٹی لیکن بہت جامع اور گہرے مفہوم کی حامل ہیں، جیسے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو، مثلا سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، یعنی اگر اس صورت کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو بھی یہ صورت لوگوں کے ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یا اللہ ان کو جگہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سورہ عصر کے بارے میں مزید فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم کس طرح کے کچھ الفاظ آتے ہیں، میرے ذہن میں ابھی پورے نہیں ہیں، لیکن جتنے میں نے پڑھے ان کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اگر لوگ اس صورت پر ہی تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں اور آیات بہت محکم اور جامع ہیں اور بعد میں انہی کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ کتاب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ کتاب محکمت، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ نہ کرو عبادت کسی اور کی سوائے اللہ کے، یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں، نذیرون خبردار کرنے والا ہوں، بشیرون بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ انبیاء اور رسل کے لیے قرآن میں بشیر اور نذیر کے الفاظ بار بار آتے ہیں، وہ میں نے سورہ مائدہ والی، سورہ نساء والی رسولا مبشرین بار بار پڑھی آپ کے سامنے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین، یہ بھی سورہ انعام۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو پھر اسی کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں مال و متاع دے گا بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ یہاں ذی فضل ان سے مراد مستحق فضل، یعنی جو بھی فضل کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنا فضل ضرور عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے فکر ہے تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا، مجھے ڈر ہے تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار ہو جاؤ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے تھے تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ بیضاوی، امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر بیضاوی سب سے دنیا کے
مشکل ترین تفاسیر میں سب سے مشکل تفسیر جو ہے وہ تفسیر بیضاوی ہے۔ بنین میں 7ویں درجے میں پورے سال کے اندر بمشکل 1 ربع پورا نہیں ہوتا ہے، نصاب میں 1 ربع ہے لیکن وہ بھی پورا نہیں ہوتے، اس لیے اس کے لغات اور اس کے الفاظ بڑے مشکل ہیں۔ تو ہم نے تو الحمدللہ وہ تو 1 ربع، اور ہم نے 4 سالوں کے اندر مسلسل اپنے استاذی سے اس کو چھوڑوایا نہیں ہے، پوری تفسیر پڑھی۔ تو اس میں فرماتے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، خبردار ہو جاؤ، لوگ اپنے دلوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے وہ کیا ہو جائے، چھپ جائے۔ لیکن بیضاوی فرماتے الا انہم یثنون صدورہم، اور انسان کے بچے بن جاؤ۔ تو سوال ہوتا ہے یہ تو پہلے سے بھی انسان کے بچے تھے، ہم اگر کہتے ہیں تو خیر ہے، ہم تو ناسمجھ اور چھوٹے ہیں، لیکن امام بیضاوی نے کیوں کہا ہے؟ کس قاعدہ کلیہ کے ماتحت یہ لفظ کہیے ہے کسی کے ذہن میں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اب آ گیا ذہن میں؟ شکر ہے۔ یہ مقام مشکلات القرآن میں سے ہے اور اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہے۔ ثنا یثنی، اس کے معنی ہے پھیرنے، موڑنے اور لپیٹنے کے ہیں۔ ثنا یثنی، مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کا رویہ ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے دیکھتے تو رخ بدل دیتے، یا کپڑے کے کوئی ایسا کپڑا لے کر اپنے منہ سے چھپا لیتے تاکہ کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ غیرت تو موجود تھی۔ موجودہ دور کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سب کچھ کرتے کرانے کے باوجود قسم بھی اللہ اور اس کے رسول کا اٹھاتے ہیں، کوئی حیا نہیں رہی، اور آپ علیہ السلام انہیں مخاطب کر کے کچھ اپنی باتیں نہ کہتے۔ یعنی نہ کہنے کا مطلب وہ اسی لیے تو منہ چھپاتے تھے کہ یہ پیغمبر کریم ہمارا آمنا سامنا نہ کرے، ہم سے کوئی بات نہ کر دے، اگر کریں گے ایسی کوئی بات تو پھر ہمارے دلوں پر غلط اثر کر دے گا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا اور حقیقت کا مواجہہ کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ کسی کے گریز کرنے سے حقیقت غائب نہیں ہو جاتی۔ سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ ایک رائے وہ ہے جو بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل ہوئی کہ کچھ اہل ایمان پر حیا کا بہت زیادہ غلبہ تھا۔ مثلا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان اصحاب میں بہت نمایاں تھے، اور ایسے نمایاں تھے کہ عثمان فرش پہ چلتا، عرش پہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے۔ ایسے لوگ کبھی اصحاب میں بہت بہت زیادہ آتے رہے، تو ایسے لوگ کبھی غسل کے وقت بھی ننگا ہونا پسند نہیں کرتے، اور ایسے موقع پر اس انداز سے جھک جاتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو ستر چھپا رہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے وقت بھی پورے ستر کا اہتمام کرتے تھے۔ اس حوالے سے اس حکم کا منشا یہ ہے کہ تم اس سلسلے میں جو کچھ بھی کر لو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکتے۔ لہٰذا ستر چھپانے کے بارے میں جو بھی احکامات ہیں ان کے معروف طریقے سے پیروی کرو، اس طرح کے کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، سب دوست گرمی کی شدت کی وجہ سے قمیصیں اتار کر اس تالاب کے اندر غوطے لگا رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیں۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شرم آ رہی ہے. یہ وہ امام مالک ابن انس ہے جن کو دار الہجرت یعنی ہجرت کے بعد دار الہجرتین کہتے ہیں. 2 جگہوں سے انہوں نے ہجرت کی، 2 گھروں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں ساری زندگی گزار کر جن کا جنازہ اٹھتا ہے تو ان کے کمر پر، ان کے ہڈیوں پر چمڑا موجود نہیں تھا، اس لیے کہ جس راستے سے یہ گزرتے اس راستے کے پیٹھ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک تھا، تو یہ اس طرف پیٹھ نہیں کرتے، دوسری طرف پر پلستر کیا ہوا بغیر دیوار سے گزر کے جاتے، یہاں تک کہ ساری زندگی ان کے کمر پر چمڑا باقی نہیں رہا. اور یہ اپنے کلاس فیلوں میں سب سے کنزین، سب سے نالائق، لیکن جب وہاں جا کر شرم و حیا پر آتے ہیں تو آ کر سارے دوست ان کو تنگ کر دیں، لیکن امام مالک کہتے ہیں نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے، میں کیسے پانی میں تیروں گا، یہ کپڑے میرے جسم کے ساتھ چپک جائیں گے، میرے اعضاء نظر آئیں گے. یہ بات انہوں نے دل سے کہی. آئے رات کو خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب مبارک دیا. دوسرے دن جب کلاس میں بیٹھتے ہیں، استاد مسئلہ بیان کرتے ہیں تو امام مالک ہر مسئلے کے بعد فرماتے ہیں یہ مسئلہ یوں نہیں، اگر یوں ہو تو یہ بہتر نہیں ہوگا. جب 2 3 4 دفعہ استاد کو ٹھوکا تو استاد نے کہا امام مالک اصل وجہ بتائیے. جس کو عبارت کا پتہ نہیں، آج وہ عبارت تھیا، عبارت کے بالکل عموق اور عبارت کے اون گہرائیوں تک جا کر ہمیں عبارتیں حل کروا رہے ہیں. یہ حیا کی برکتیں ہیں، یہ پردے کی برکتیں ہیں. اور ہماری مائیں بہنیں برقع پہنیں گے، برقع تو پہنیں گے نا، پردہ کرتی ہوں، لیکن وہ بھی اسی پہنیں گے کہ اس میں میری ساری فلم نظر آئے. تو ایسے برقع پہننے کا حکم ہی کیا ہوا پھر؟ اور برقع ایسے پہنوں گی جس میں میں جاتے ہوئے سب کو خوبصورت بھی نظر آؤں. تو یہ پردہ نہیں ہوا، یہ عذاب ہے. پردے کا مطلب یہ کہ جس میں آپ کے اعضاء کسی دوسرے کو نظر نہ آئے، اور جس پردہ کرنے سے تم مزین خوبصورتی اور تمہارے اعضاء نظر آئے تو وہ تو لعنت ہو گیا. الا حین یستغشون ثیابہم، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. پہلا دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ، سمجھ گئے ہو؟ دوسرا دعویٰ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. خبردار ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے. یہاں اللہ نے وما من دابۃ فی الارض الا مسلمھا نہیں کہا، الا مؤمنھا بھی نہیں کہا، صرف فرمایا الا علی اللہ رزقھا. جتنے بھی جاندار ہیں سب کے سب کا رزق کا ذمہ مجھ اللہ ہی پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر، کس کو؟ ٹھکانے کو اور عارضی طور پر. وَمُسْتَوْدَعَهَا کیا مطلب؟
معنی تو ٹھیک کیا باجی نے لیکن بہت آہستہ کیا. پنکھا لگا ہوا باہر, معنی ٹھیک کیے, میں نہیں کرتا ہوں. پھر ابھی معنی اسی نے ٹھیک کیا, سمجھتے ہو تو اس سے سمجھو, نہیں تو چھوڑ دو. مستقر اور مستودع دونوں الفاظ کی تشریح سورہ انعام کی آیت 98 میں بھی گزرے. سمجھ گئے ہو؟ وہاں ان الفاظ کے بارے میں 3 مختلف اقوال بھی میں نے بتائے تھے. چلو جی تو جی. کلن فی کتاب مبین, یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے, یہ بھی بتایا تھا. اور بتایا تھا, یہ بتایا تھا نا, کیوں نہیں بتایا تھا؟ ابھی کچھ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے بتایا. وہی روشن اور واضح کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے, نہیں بتایا تھا یہ؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں, اور اس کا کیا کیا؟ اور اس کا عرش پانی پر تھا. یہ آیت آج بھی متشابہات میں سے ہے, لیکن شاید اس دور کی طرف اشارہ ہے جب یہ دنیا معرض وجود میں آئی. زمین کی تخلیق کے بارے میں سائنسی اور تاریخی ذرائع سے اب تک ملنے والی معلومات کو مجتمع کر کے جو آراء سامنے آئی ہے, ان کے مطابق زمین جب ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی تو اس سے بخارات اور مختلف اقسام کے گیس خارج ہوئیں. انہی گیسوں میں سے بہت سارے چیزیں جو تمہیں مل رہی ہے, آکسیجن وغیرہ, اور اس کے ساتھ ملنے جلنے والے پانی پیدا ہوا جو لاکھوں سال تک بارشوں کی صورت میں زمین پر برستا رہا. پھر جب زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی تو اس کی سطح پر نشیب و فراز پیدا ہونے سے پہاڑ اور سمندر وجود میں آئے. اس وقت تک کسی قسم کی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمین کے حد تک اللہ تعالیٰ کا تخت حکومت, اس کا تصور انسانی ذہن سے ماوراء ہے. سمجھ گئے ہو؟ پھر وہ دور آیا جب زمین کی آب و ہوا زندگی کے لیے موافق ہوئی تو مٹی اور پانی سے وجود میں آنے والے دلدلی علاقوں میں نباتاتی یا حیوانی مخلوق کی ابتدائی شکلیں پیدا ہوئی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. یعنی انسانی زندگی کا وہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے, اس کا اصل مقصد امتحان ہے. سمجھ گئے ہو؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر آپ علیہ السلام کہیں پر بھی تمہیں ملے اور کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا, اس وقت کے لوگوں سے خطاب ہے, اچھا کہیں بھی تمہیں ملے اور کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد, تو تم کہو گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تو کھلا جادو ہے. سمجھ گئے ہو؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ, اور اگر مؤخر کیے رکھیں ہم نے اسے عذاب کو, ہم ان سے عذاب کو اگر مؤخر کر دے
ایک خاص مدت تک تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روکے رکھا ہے اس کو کہ اتنے عرصے سے آپ علیہ السلام ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، مگر اب تک وہ عذاب آیا کیوں نہیں؟ آخر کس چیز نے اسے روکے رکھا ہے؟ آگے پھر حروف تنبیہ، جدھر بدماشی کرنے والیاں بدماشی کرتی ہیں، اللہ پھر تنبیہ یوں کرتا ہے، الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ خبردار ہو جاؤ، انسان کے بچے بنو، جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ گئے ہو ادھر تک؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور، پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ انسان بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے۔ کسی نعمت کامیابی یا خوشی کے بعد اگر اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت وہ اس نعمت کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی، تو ضرور کہے گا کہ میرے تو سارے دلدر دور ہو گئے۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے۔ جب کسی سختی کے بعد انسان کو آسائش یا کوئی نعمت مل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے اللہ کی رحمت اور اس کا انعام سمجھتے ہوئے سجدہ شکر بجا لائے، وہ اس پر اترانا اور ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنی تدبیر کا نتیجہ اور اپنی محنتوں کا صلہ قرار دیتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کی عادت اختیار کی اور نیک اعمال کیے، یعنی سب انسان ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان کی نعمت سے نوازا رکھا ہے اور ایمان کے نتیجے میں ان کے دل صبر کی دولت سے مالا مال ہے اور ان کے کردار سے اعمال صالحہ کی نور کی کرنیں پھوٹتی ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، اور آپ علیہ السلام کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کوئی فرشتہ۔ یہ شرائط ذہن میں رکھ لو، دو سمجھ گئے؟ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک،
مضمون اس سے پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ انعام میں گزر چکا ہے۔ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، اے نبی علیہ السلام آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اس دور کی صورتوں میں مختلف انداز میں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دے، اس کے بعد تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے۔ سمجھ گئے؟ اللہ آپ کی جی کو سلامت رکھے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم لوگ بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی۔ مشرکین کو یہ چیلنج مختلف درجوں میں بار بار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے انہیں کہا گیا تھا کہ اس جیسا قرآن تم بھی بنا کر دکھاؤ۔ یہاں دوسرے درجے میں صورتوں کا چیلنج دیا گیا، یہ تیسرے درجے کا تھا دوسرے میں بنی اسرائیل میں۔ پھر اس کے بعد سبیل التنزیل، صرف ایک صورت بنا کر لانے کو کہا گیا، جس کا تذکرہ سورہ یونس، سمجھ گئے، اور سورہ بقرہ میں بھی گزرا پیچھے۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس کے لیے بلا لو تم جس کو بلا سکتے ہو، اللہ کے سوا اپنے باپ کو بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے، تمہاری اس پکار کو قبول، تمہاری اس بکواس کو قبول، یعنی اگر وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہ کر سکے اور تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے اور یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ تفسیر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلد نمبر 41 میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ 100 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے، پھر اگر وہ تمہارے مددگار تمہاری اس دعا کو قبول ہی نہ کر دے، تمہارے وہ بدترین مشرک، شیخ صاحب والا معنی، تمہارے وہ بدترین مشرک، دوسرا معنی خود ہی کرتے ہیں، تمہارے وہ بدترین پلیت، تیسرا معنی کرتے ہیں تمہارے وہ بدترین بدبودار۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک کے منہ سے مجھے 10 میل دور سے بھی بدبو آتا ہے کہ یہ خبیث مشرک ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار پر راضی ہے۔ وہ شیخ جو دوائی کا نبی کفر اور شرک سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اس دوائی کو شریک کرنا ہے، لیکن وقت کے مشرکین کہتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان میں غوث اعظم کو پکارے تو وہ بغداد میں ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری مشکلوں کو دور کرتا ہوں، اور ایک کہتا ہے کہ قبر میں ایک سے سوال ہوا من ربک ما دینک من نبیک، تو اس نے فرشتے سے کہا تمہیں شرم نہیں آتا میں غوث اعظم کا دوبی ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ وابی قسم کا فرشتہ نہیں تھا کہ اس کے دوبر پہ زبردست قسم کی چترول کرتا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا
جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، جن لوگوں کا مقصد حیات ہی دنیاوی مال و متاع کو حاصل کرنا ہو اور اسی کے لیے وہ رات دن دوڑ دھوپ میں لگے ہوں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں اسی دنیا کی زندگی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ سمجھ گئے ہو؟ تشریح کی ضرورت ہے پھر؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ ان کی ساری محنت اور بھاگ دوڑ اسی دنیا کے لیے تھی، لہٰذا ہم نے ان کی محنت کا صلہ اسی دنیا میں دے کر ان کا حساب چکا دیا۔ انما الاعمال بالنیات فمن کانت ہجرتہ، آگے کیا ہے؟ آگے یہ تمہیں نے پڑھا تھا، تم بھی کچھ ہمت کرو نا، بس ہجرت الی اللہ، ہجرت الی اللہ تک تم نے بھی پڑھو، آگے بھی جاؤ نا۔ ترجمہ تو ہندوؤں کو بھی آتا ہے، چربی آتی ہے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جس نے ہجرت کی بیوی کے لیے اس کو بیوی ملے گی، جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے اس کو کیا ملے گا؟ بس ختم۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب حبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ جو ہمارے بزرگ غصے میں آ جاتے کہتے تیرے ساتھ نیکی کرنے ایسے ہی ہے جیسے ریت کے اوپر پیشاب کرنے، کہتے ہوتے ہیں نا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا اچھا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو۔ بینہ، واضح دلیل سے مراد انسان کی فطرت سلیمہ ہے، انسان کے اندر جو روح ربانی پھونکی گئی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کی معرفت اس کے اندر موجود ہے، مگر یہ معرفت الہی انسان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتی ہے۔ پھر جب وحی کے ذریعے واضح ہدایت اس تک پہنچتی ہے تو وہ موجودہ معرفت فوراً جاگ جاتی ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی۔ وہ مجاہدین ہماری مسجد میں آئے چندہ مانگنے کے لیے، زور کی نماز ہو چکی تھی تو میں نے کہا اب آرام کر لے، گرمی کا موسم ہے، تو عصر کے وقت انشاءاللہ آپ خود اپنے لیے اعلان کریں کہ ٹھیک ہے۔ معرفت جاگنے سے مجھے وہ جاگنا یاد آ گیا، تو میں نے کہا کہ ہاں ان کی ساری کارگزاری سنی، اتنے میں مسجد کے قریب کوئی شادی بھی لگی ہوئی تھی، تو دیوار کے باہر سے وہ قافلہ شادی والا جب جا رہا تھا تو انہوں نے کوئی پٹاخے بجائے، جیسے کہ پٹاخہ بجا تو یہ نیند کے اندر سویا ہوا ہے، ایسے بھاگ رہے مسجد کے کونے کو دوڑ رہے اور دوسرے کو دوڑ رہے، اور میں نے کہا تو ادھر میدان میں کیسے اپنے آپ کو ٹکا کے رکھ دے، تو ادھر ایک پٹاخے کے ڈس سے ڈر گیا، لہٰذا تیرے لیے چندہ بند ہے، تو کہ اس میں اور مسجد میں جا۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، میں باہر نکلا ہے، پوچھ رہا ہے، تحقیق شروع کی کس بچے نے پٹاخہ، وہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو تپڑ مار کے شیطان چلا گیا۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّن، اور اس کے پیچھے آئے اللہ کی طرف سے ایک گواہی بھی، یعنی ایک سلیم الفطرت شخص جس کو خود اپنے وجود اور زمین و آسمان کی ساخت اور کائنات کے نظم و نسق میں
توحید باری اللہ تعالیٰ کی واضح شہادت مل رہی تھی. اور وہ کیا ہے؟ نور علی نور. اس سے مراد کیا ہے؟ اقرأ القرآن. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی جو امام اور رہنما بھی تھی اور رحمت بھی تھی. ایسا سلیم الفطرت شخص کیوں کر ایمان نہیں لائے گا؟ یہ تمثیل زیادہ وضاحت کے ساتھ سورۃ النور میں بیان ہوئی ہے. اولئک یؤمنون بہ. یہی لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ. اور جو اس کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کے وعدہ کی جگہ ہے. تو اب جو بھی اس کتاب کے منکر ہو، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، دوسرے کفار ہوں، یا اہل کتاب میں سے ان کا جو بھی مسئلہ ہو، ٹھکانہ صرف ان کا جہنم ہے. فلا تک فی مریۃ من. تو آپ ان کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑے. انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، جس نے خود کوئی چیز گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی. اس تو بڑا رامی کونوں سی. اولئک یعرضون علی ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف سے. جو اوپر میں نے معنی کیا وہ ظلال القرآن میں امام کتب شیء نہیں کیے، میں نے اپنے سے کچھ نہیں کہا ہے. قرآن کے سائے. قرآن کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ قرآن کے سائے. تو اس کے سائے میں انہوں نے پھر ایسا ہی ترجمہ کیا. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ. اور گواہی دینے والے کہیں گے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. خبردار ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت. ان جھوٹ گڑنے والوں میں غلام احمد قادیانی یہ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت ہے سارے کے سارے موجود ہے. تو پھر مانو نا امام کتب شیء نے معنی کیسا کیا؟ نہیں متفق ہو. اس کا مطلب ہے کچھ کیا کہتے ہیں ارادہ آپ لوگوں کا بھی ہے دعویٰ کرنے کا. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں. یہی وہ بات ہے جو ہم سورہ یونس میں بار بار پڑھ آئے ہیں. لا یرجون لقاءنا. کہ انہیں ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں ہے، اور ان کی اصل بیماری بھی یہی ہے کہ وہ دل سے آخرت کے منکر ہے، اور اسی وجہ سے ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. یہ لوگ زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ہرگز شکست ان کے باپ بھی نہیں دے سکتے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء. اور نہیں اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے. یضاعف لهم العذاب. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جاتا رہے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی دیکھتے تھے. وہ بالکل اندھے اور بہرے ہو گئے تھے.
صم بکم عمی فہم لا یرجعون، حق ان کے لیے ان لوگوں کی اسی رویہ کے وجہ سے ان کا عذاب بڑھایا جاتا رہے گا۔ یا اللہ خیر۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے۔ زیادہ کچھ میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ نوشہر میں مولوی صاحب نے عورتوں کے خلاف جمعہ پڑھایا، وہ جو میری مرضی میرا جسم میری مرضی والا مسئلہ اٹھا تھا، تو وہاں جو متفقن علیہ عورتیں تھیں تو وہاں باہر کھڑی تھی، مولویاں نکل ان دے اس سے تار تار کریں بچہ لگ دے سڑ، اس کر کے زیادہ کچھ میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں۔ لا جرم انہم، وہ بیچارہ مغرب تک مسجد سے نکل ہی نہیں رہا تھا، اور اندر سے مسئلہ بیان کیا کہ ان حالات میں عورتوں کا مسجد میں داخلہ منع ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، کچھ شک نہیں ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اخسرو افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اخسرو اخسران اخسرون، اہل جہنم کے تذکرے کے بعد فوری تقابل کے لیے اب اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں اخسرو ہے تو آگے اخبتو بھی ہے، غم نہ کرنا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، اس کے لیے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہ ہوں گے جنت والے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسے ہیں جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ قل، فرمایا آگے کسی جگہ میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، ہو سکتا ہے اس طرح؟ هل يستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ افلا تذکرون، اگر نہیں ہے باجیو تو پھر نصیحت حاصل کرو نا ان سے۔ سمجھ گئے ہو؟ کسی بھی تشریح تفصیل کو دیکھو تو اس کے ماتحت بہت لمبی داستان پڑی، لفافے کے اندر بند کر کے رکھو ابھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ مت عبادت کرو کسی کو سوائے اللہ کے، مجھے ڈر ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، تو اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کی عادت اختیار کی تھی کہ ہم نہیں دیکھتے اے نوح علیہ السلام آپ کو مگر اپنے جیسا ایک انسان۔ انہوں نے کہا آپ تو بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیں۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے بظاہر ہم میں ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ ہمیں بلا تأمل نظر آ رہا ہے کہ چند مفلس نادار اور نچلے طبقے کے لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے ہیں،
بدأ الاسلام قریبا وسیعود غریبا، اسلام نے ہمیشہ غریبوں سے ابتدا کی، ہمیشہ غریبوں ہی میں لوٹے گا۔ حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ، دیکھیں نا ابو ہریرہ کی سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ کی ہے نا۔ بھوک کی وجہ سے جب بیہوشی طاری ہوتی تو پھڑکتے، اس وقت مرگی عام ہوتی تھی، اور مرگی کا علاج یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کھریوں کے ساتھ، اپنے ایڑیوں کے ساتھ جس کے اوپر مرگی ہوتی اس کے گردن کو ملتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے نہ ڈالو کہ بے ہوش ہوتے، تو صحابہ کرام ان کے گردن کو ملتے اپنی ایڑیوں اور اپنے کھروں کے ساتھ، سمجھ گئے ہو؟ تو جب ہوش میں آتے پوچھتے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ مرگی تھی آپ پہ، فرماتے مرگی شرگی کچھ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ دین کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے، اور ہم اگر 3 وقتوں میں سے ایک وقت کا کھانا نہ ملے، پھر دیکھو تو دنیا اور آسمان کے درمیان جو کائنات ہے اس میں مرضی ہماری اپنی ہوتی ہے نا، نہیں بولتے اسی لیے یہ کام تمہارے اندر پایا جاتا ہے۔ دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجلس میں تشریف لا رہے ہیں، دفاع ابو ہریرہ نامی رسالہ ملے گا، کسی خاص بندے کا مل جائے گا آپ کو، اگر آپ نے کبھی خریدنے کی کوشش کی تو نام اس کا نہیں لینا آتا ہے مجھے، تو اس میں دیکھ لیں آپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام کھجوریں تقسیم کر رہے، سب کو ایک ایک دے رہے، ابو ہریرہ کو 1 کھجور دی، 2 دی، فرمایا ابو ہریرہ آپ کو 2 دیے، سب کو ایک ایک دیا، تو بالکل آپ نے ایک دم کھا لی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول، ایک میں نے گھر والوں کے لیے رکھا اور ایک خود کھا لی، فرمایا دونوں کھا لو، یہ میں نے تمہیں دیے، گھر والوں کے لیے میں الگ دے دوں گا۔ یہ حالات تھے، 1 دانہ کھجور اور 2 گلاس پانی، یہ کھانا ہوتا تھا، اور اس پر وہ الحمدللہ پڑھتی۔ آج کل ہمارے مدرسوں میں اگر دال پر کوئی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا پڑھتے ہیں تو دوسرا چک کے تپڑ لگا دیتے کسی پر اللہ کو راضی کرتے ہوا بھی ہے جی۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہمیں نظر نہیں آتی اپنے مقابلے میں تم لوگوں میں کوئی بھی فضیلت، بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا غور کرو، اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ پڑھتا، یہ لفظ بینہ اس صورت میں بار بار آئے گا، یہ جان نہیں چھوڑے گا۔ آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم، اور اب اس نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا فرما دی، اور وہ ہر چیز سے اور یہ وہ چیز ہے جس کو تمہاری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ الفاظ واضح ہے، انلزمکموها وانتم لها کارہون، تو کیا ہم چپکا دیں تم پر اس کو زبردستی جب کہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ انلزمکموها، کیا ہم چسپاں کر دے تم پر، سمجھ گئے؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کیوں تالا، ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد المؤمنین، کسی جگہ پہ آتا ہی نہیں آتا ہے، آتا ہے نا، یہاں فرمایا ما انا بطارد الذین آمنوا، وہاں مؤمنین۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس کے بدلے کوئی مال طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو دتکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون،
وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو کہ اگر میں ان کو اپنے ہاتھ سے بھگا دوں گا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں؟ یہ سب سچے مومنین، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں، اور اس سے اللہ سے دعائیں مانگنے والے لوگ ہیں۔ اگر میں تمہارے کہنے پر ان کو دھتکاروں دوں، اگر میں تمہارے کہنے پر ان کو دھتکار دوں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ افلا تذکرون، تم کیوں انسان کے بچے نہیں بنتے ہو؟ کیوں نصیحت حاصل؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں نے کب یہ دعویٰ کیا؟ اللہ کے خزانوں پر میرا اختیار ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے۔ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں کہ اللہ انہیں کوئی خبر، کوئی خیر نہیں دے گا، کوئی خیر کی خبر نہیں دے گا۔ کیا معلوم اللہ کے ہاں وہ بہت محبوب ہو، اللہ انہیں بہت بلند مراتب عطا کرے، اور اخروی زندگی میں فروح و ریحان و جنت و نعیم کا مستحق ٹھہرائے۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ان کو دور کر دوں تب تو یقیناً میں خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی ان تمام باتوں کا علمی، عقلی اور منطقی سطح پر کوئی جواب ان لوگوں سے نہ بن پڑا تو وہ خواہ مخواہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے کہ بس جی بہت ہو گیا، باس مباحثہ اب چھوڑے ان دلیلوں کو، میدان میں ذرائع پتہ لگ جائے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب تو اللہ ہی لے آئے گا تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا، اور پھر تم اس کو شکست نہیں دے سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم ان یغویکم، اور تم لوگوں کو میری نصیحت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، اگر اللہ ہی تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ الفاظ واضح ہیں۔ ہوا ربکم و الیہ ترجعون، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لٹا دیے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس محمد الرسول اللہ نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے پیغمبر کریم اگر میں نے اسے گھڑ لیا تو اس کا وبال مجھ ہی پر آئے گا، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کر رہے ہو۔
تمہیں کیا لگتا ہے میں نے گڑھ لیا یا نہیں؟ اگر ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو دفع دور ہو جاؤ۔ سمجھ گئے ہو؟ کتنی سخت تنبیہ پائی جائیے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور وحی کر دی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ علیہ السلام اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ تسلی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اور اب آپ علیہ السلام کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق۔ اس حکم سے یوں لگتا ہے کہ کشتی کی تیاری کے ہر مرحلے پر حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی تھی۔ مثلا لمبائی اتنی ہو، چوڑائی اتنی ہو، لکڑیاں اتنے ہو، تیار کرو، کس انداز میں کرو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے بات نہ کیجئے۔ اب ان منکرین میں سے کسی کے بارے میں کوئی درخواست، دعا یا سفارش وغیرہ آپ کی طرف سے نہ آئے، اب اس کا وقت گزر چکا ہے۔ انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ اور آپ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتے آپ کی قوم کی سردار تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اہل ایمان ساتھی جس جگہ اور جس علاقے میں یہ کشتی بنا رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہاں ہر تکلیف خشکی ہی خشکی تھی، وہاں ہر قسم کی تکلیف اور ہر طرف خشکی خشکی تھی۔ یہ خشکی ہونا بھی ان کی ایک تکلیف تھی، پانی ختم ہو چکا ہے، سمندر یا دریا کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں۔ ان حالات میں تصور کرے کہ کیا کیا باتیں اور کیسے کیسے تمسخر آمیز فکرے کہے جاتے ہوں گے۔ اب تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بالکل ہی مت ماری گئی کہ خشکی پر کشتی چلانے کا ارادہ ہے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ نوح علیہ السلام فرماتے اگر آج تم ہم سے مذاق کر رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے کہ اب تم مذاق کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ تو عن قریب تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب جو قائم رہنے والا دائمی ہوگا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور جوش سے ابل پڑا۔ تنور جب جوش سے ابلتا ہے تو اس کا آواز سنے آپ لوگوں نے؟ کیڑے تندور دی جس میں روٹیاں پکائی جلدی ہے، سنے اس کا آواز نا؟ سب توے پر پکا کے کھانے والیوں۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ بس ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو کیا کر دیا تھا، مقرر کر دیا گیا تھا۔ زلزلہ آتا ہے لیکن چھت تک آتا ہے، نیچے نہیں آتا ہے۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ ہم نے کہا اے نوح علیہ السلام اپنی اس کشتی میں تمام جانداروں کا ایک ایک جھوڑا رکھ لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی
سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے حکم گزر چکا ہے کہ نہ ان کے بارے میں دعا کرنی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے۔ یہ سب مستثنا ہو گئے، مستثنا بھی نہیں، مستثنا منقطع ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی اور آپ کے بیٹے یام یعنی کنعان، اس کا اصل نام کیا تھا؟ کنعان کا اصل نام کیا تھا؟ اشرف؟ سام حام الگ تھے، یافس وہ الگ تھے، یام یا الف میم۔ کنعان کا نام کیا تھا اصل؟ یاد رہا نہ رہا تو بھول بھی جا، کوئی رشتہ تو نہیں کرنے۔ جو اسی بیوی سے تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی والد اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی۔ چنانچہ قوم عاد، قوم سمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سامی نسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چل چکی تھی۔ یہ گل سمجھ آئی؟ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لے جو ایمان لائے ہیں اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر بہت ہی کم۔ یہاں پر لفظ قلیل استعمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حق کی ہمیشہ تقلیل ہوتی ہے لیکن قوت کی تکبیر ہوتی ہے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا چلنا بھی اور اس کا کیا کرنا، ٹھہرنا بھی کس کے نام کے ساتھ ہوگا؟ اللہ ہی کے نام کے ساتھ۔ مجرہا، یہ را کون سے والا ہے جی؟ امالہ نہیں، کسی نے امالہ جو بولے وہ ٹھیک بولے، امالہ۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ، یعنی کشتی میں آؤ، سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ کس بیٹے کو پکارا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ اب اگر کسی پیغمبر کا نام پوچھتا تو سوچنے لگ جاتے۔ اس نے کہا ہے کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کلمات کیا ہے؟ کلمات شرکیہ۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ جواب، نوح علیہ السلام نے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے حکم سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں۔ اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی موج آئی اور اس کی زد میں آ کر
آپ کی نظروں کے سامنے آپ کا وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ ایک جگہ پر مولوی صاحب طرزوں میں بیان کر رہا تھا تو بابے نے کہا اگر تیرا بیٹا ہو تو پھر تو ایسے طرزے لگاتا، یہ تو بیٹا نوح کا تھا۔ مولوی صاحب نے جواب میں فرمایا قیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، تو اپنے پانی کو، زمین کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تو اپنے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس عمل میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ بہرحال حکم الہی کے مطابق پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ پانی سکھا دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹہری۔ یہ سامنے پہاڑ نہیں ہے، جودی ایک چوٹی کا نام ہے۔ یہ بہت مشکل گزر قسم کا پہاڑی ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ آذربائیجان کے علاقے میں ہے، علاقے کا نام اس کے اندر ہے۔ یہ بہت اونچی پہاڑ ہے اور بہت خطرناک پہاڑ ہے، آذربائیجان علاقے میں۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا دوری ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی۔ سمجھ گئے ہو؟ یعنی اس قوم کا نام و نشان مٹا کر ہمیشہ کے لیے اسے نسیم منسین کر دیا گیا۔ ہے کسی قوم میں کوئی کہ میں نوحی ہوں، میں نوح علیہ السلام کی قوم کا چلتا ہوا آ رہا ہوں؟ ہے معلوم کسی کو؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا حاکم ہے۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا، جبکہ میرا بیٹا تو میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، اب میں کیا کروں گا؟ اولاد بڑی سخت چیز ہے، والدین بڑی بے وفا چیز ہے۔ اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اولاد بڑی فتنہ ہے۔ یہ آخری دم تک اپنے والدین کے دل میں درد رکھ کے چھوڑتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ ہمارے والدین کو حیات طیبہ نصیب فرمائے، ایمان والی صحت والی لمبی زندگی ہم سب کے والدین کو اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے۔ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہے، اس کی عمل تیرے عمل میں سے نہیں ہے، تو وہ کیسے تیرے اہل میں سے ہوگا؟ اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کا کردار سب کافرانہ تھے، وہ آپ کے اہل میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ نبی کا گھرانہ صرف نسب سے نہیں بنتا بلکہ ایمان و عمل صالح سے بنتا ہے، چنانچہ وہ آپ کے نسبی خاندان کا ایک رکن ہونے کے علی الرغم آپ کی ایمانی و اخلاقی خاندان کا فرد نہیں تھا۔ نسبی طور پہ تو تھا، لیکن علمی اور وراثتی طور پہ
نہیں تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. یہاں پر بھی زجر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اللہ کی طرف سے جواب من اللہ کے بعد زجر ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے. تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں نا، اور جس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے میں اس کے بارے میں گلا نہ کر کہتے ہوتے ہیں. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے بن جائے. یہ بہت سخت انداز ہے. یاد کیجئے سورہ انعام کی آیت 35 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ فرمائے گئے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور یہاں پر خواہشات کی پیروی، سورہ بقرہ میں خواہشات کی پیروی، پھر پیروی. اگر آپ کی دین کی بھی پیروی کر لے تب بھی آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اگر آپ علیہ السلام کو معافی نہیں ہے تو تم کس باغ کی مولیوں. قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے بارے میں میرے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے. قیل یا نوح اہبط. اس آیت کے اندر 16 میم ہے. کتنی میم ہے؟ 16 میم. یہ ہماری خارشیں ہوتی تھی دوران حفظ کے وقت. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. یہ سبق تھا میرا 32واں سبق تھا میرا، کیونکہ میں نے اللہ کے فضل سے 4 ماہ سے لے کر 6 ماہ کے اندر حفظ مکمل کیا. اور اگر حاضریاں کلیئر کر دے بالکل تو وہ 3 مہینے بنتے ہیں، لیکن عرصہ 4 ماہ سے 6 کا گزارا مدرسے میں. تو یہ چیزیں بھی ہم ساتھ گنتے ہوتے تھے. یہ میرا 32واں سبق تھا. میرے قرآن پاک میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے 32واں سبق. قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. چاڑے بندے سے ذرا ممن معک پڑھاؤ نا. حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئے گی. بات سمجھ گئی ہے؟ کھل گئی ہے بات؟ اس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ شکر. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کے کچھ فوائد دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ کے پکڑ لے گا، جیسا کہ بعد میں قوم عاد قوم سمود پر عذاب آیا ہے. تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیک. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم آپ کو جانتی تھی. ایسی بات ہو گئی. فاصبر، تو صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً انجام کا کیا ہوگا؟
متقین کا انجام کیسا ہوگا؟ بہترین انجام ہوگا۔ ماسیو جب سالن ختم ہو جائے اس کے بعد پلیٹ میں غریبی لینے کے حق میں آپ لوگ ہوتے ہیں یا نہیں؟ خشک روٹی کھاتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، میں نے کہا تھوڑا سا غریبی لگا دیتے ہیں، آگے ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں۔ چلو حساب بھی پورے ہونے والے اور نصاب پورا ہو چکا ہے، غریبی کے لائق نہیں ہیں آپ لوگ، ہیں قائل نہیں ہیں۔